تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جنگ ایسی نہیں ہے جو آپ فلموں میں دیکھتے ہو، ویسی بھی نہیں ہے۔ یہ جنگ بڑی کیلکولیٹو ہوتی ہے، اس میں ایک ایک سٹیپ معنی رکھتا ہوتا ہے، ایک ایک غلطی ایک شخص کی نہیں، ایک یونٹ کی اور ایک دستے کی جو ہے نا جان گنوانے کے مترادف ہوتی ہے۔ ان کے لیے آئیڈیل لوکیشنز کون سی؟ پانی، جنگلات، موسٹ امپورٹنٹ پہاڑ۔ بلوچستان میں ان کو پہاڑ جو ہے نا ملے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ ان کو آئیڈیل لوکیشن کیا ہوتی ہے؟ اور آبادی بھی نہیں ہے، تو یہ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ اگر کوئی کانوائے جا رہا ہے، پیچھے ریوس کرنے بھی مشکل ہو، اور پھر ادھر ادھر سے جو پہاڑ ہوں وہ ایسے ہوں اپر ہوں، تاکہ جب یہ اوپر بیٹھے ہوں نیچے سے ٹارگٹ کرنا ان کے لیے ایزی ہو۔ جو سپورٹ عنصر حملہ کرنے والے عنصر کو ڈھال یعنی کور فراہم کرتا ہے، اور جو بریج ٹیم ہے وہ آگے بڑھتی اور سوسرا استعمال کر کے ارد گرد حملہ آور ہوتی ہے۔ اب سوسرا فارمولا کیا؟ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک لیئرز ٹائپ کی وہ کرتے ہیں۔ اب یہ ہے جب یہ زیادہ مضبوط ہو جائیں، یا وہ کرتے ہیں کہ اب ان کی تعداد جس آج کل کہا جاتا ہے کہ زیادہ ہے، یا یہ آبادیوں میں ہی رہتے ہیں، تو اس میں یہ کیا کرتے ہیں، جنہوں نے کارروائی میں حصہ لیا یا افیکٹ ہو جاتا ہے۔ آج دنیا بہت تیز ہے، فورینزک سائنس آپ نے دیکھی ہوگی، فورینزک لیبارٹریاں یہاں بن چکی ہیں، تو ان لوگوں کو وقتی طور پہ دوسرے ممالک بھیجا جاتا ہے، دور دراز بھیجا جاتا ہے کل، تاکہ سیکیورٹی فورسز ان کو پکڑیں تو پہنچ نہ پائیں، تو ان کو تھوڑا کچھ عرصے کے لیے انڈر گراؤنڈ کیا جاتا ہے۔ ایک گولی ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا ادھر رکھی ہوئی تھی اور ادھر سے خود کو لگائی ہوئی تھی، وہ یہی ہے کہ جب اسلحہ بارود ختم ہو جائے تو خود کو خود مارو، کیونکہ اگر آپ سیکیورٹی فورسز والوں کے پاس گئے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی آپ لوگوں کی زندگی۔ یہ ان کا ایک نظریہ بنا ہوا ہے، اس لیے آپ جو بھی دیکھتے ہوگے، اس نے ابھی میں نے دیکھا فیمیلز نے بھی یہاں لٹکائی ہوئی تھیں، باقیوں نے بھی ایک گولی، تاکہ وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس کو لگا کے خود کو خود آخری وقت میں شوٹ کرتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی اور کوئی چیز بچی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے۔ اس میں ہم بلوچستان کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، انسرجنسی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جنگ ایسی نہیں ہے جو آپ فلموں میں دیکھتے ہو، ویسی بھی نہیں ہے۔ یہ جنگ بڑی کیلکولیٹو ہوتی ہے، اس میں ایک ایک سٹیپ معنی رکھتا ہوتا ہے، ایک ایک غلطی ایک شخص کی نہیں، ایک یونٹ کی اور ایک دستے کی جو ہے نا جان گنوانے کے مترادف ہوتی ہے۔ تو ہم نے پچھلا جتنا کور کیا وہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ آج ہم وہ کر رہے تھے کہ جب سیکیورٹی فورسز اور جو عسکریت پسند ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ عسکریت پسند اپنی ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں، وہ مراحل وار ہم بات کر رہے تھے۔ اس میں آج کا جو مرحلہ ہے یہ چھٹا مرحلہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ حملہ یا تو ایک مخصوص وقت پہ شروع ہوتا ہے یا سربراہ کے اشارے پر، جب ہدف کلنگ زون یعنی جہاں لگتا ہے کہ یہ ایسا زون ہے، اس میں آ گئے ہیں اور اس میں ان کا نکلنا پیچھے جانا مشکل ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے، یا پھر پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت فائرنگ کو اشارہ سمجھا جا سکتا ہے۔
اس کے بعد کہتے ہیں کہ مخالف پر فائرنگ کی سبقت حاصل کرنے پر سربراہ حملہ کرنے والے عنصر کو ہدف کی طرف بڑھنے کے احکامات دیتا ہے. پھر جو سربراہ ہوتا ہے وہ سپورٹ عنصر کو اشارہ کرتا ہے وہ یا تو شفٹ تبدیل ہوں یا پھر فائر بند کریں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ لیئرز میں کام کرتے ہیں. مطلب کوئی بھی عسکریت پسند تنظیم ہو، اسپیشلی مطلب آپ پہلے والی وہ دیکھیں یا یہاں پہ آپ دیکھو BLA BLF ہے یا دوسرے. اب ان کے لیے آئیڈیل لوکیشنز کون سی؟ پانی، جنگلات، موسٹ امپورٹنٹ پہاڑ. بلوچستان میں ان کو پہاڑ جو ہے نا ملے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ ان کو آئیڈیل لوکیشن کیا ہوتی ہے؟ اور آبادی بھی نہیں ہے، تو یہ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ اگر کوئی کانوائے جا رہا ہے پیچھے ریوس کرنے بھی مشکل ہو، اور پھر ادھر ادھر سے جو پہاڑ ہوں وہ ایسے ہوں اپر ہوں تاکہ جب یہ اوپر بیٹھے ہوں نیچے سے ٹارگٹ کرنا ان کے لیے ایزی ہو. تو یہ ایسی پوزیشنز جو ہے نا سنبھال لیتے ہیں. اب اس میں یہ پہلے سے طے کر لیتے ہیں ایک پوائنٹ کہ اگر وہ یہاں سے آ گیا یہاں تک آپ نے وہ کرنا ہے. تو کیا کرتے ہیں کہ یہ جیسے آتے ہیں نا تھوڑا سا آگے ہوتے ہیں، جو لیئرز میں ہوتا ہے سپورٹ کرنے والے عنصر وہ پہلے فائرنگ کر دیتے ہیں کہ آ گئے ہیں، تاکہ جو ان کے پیچھے ہوتے ہیں مین آپریشن کرنے والے لوگ جنہوں نے آگے فرنٹ پہ جانا ہوتا ہے وہ کارروائی شروع کرتے ہیں. پھر یہ جو لیئر پہلی لیئر ہوتی ہے کور والی، یہ فائرنگ روک دیتی ہے، بند کر دیتی ہے. کیونکہ اب ان کا کام شروع ہے. اچھا وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کا پھر اور طریقے سے حساب کتاب ہے کہ انہوں نے ان کو آگاہ بھی کر دیا، وقتی ان کو کر دیا. اب اس میں سے کیا ہوگا کہ جو مخالف ہے اس کو تو یہ لگ گیا کہ بھائی فائرنگ ہو گئی ابھی، لہٰذا یہاں سے ہم نے بھی یا تو پوزیشن سنبھالنی ہے یا تھوڑا پیچھے موو ہونا ہے تاکہ ڈائریکٹ ہم پہ ہدف نہ آئے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو سپورٹ عنصر حملہ کرنے والے عنصر کو ڈھال یعنی کور فراہم کرتا ہے، اور جو بریج ٹیم ہے وہ آگے بڑھتی اور سوسرا استعمال کر کے ارد گرد حملہ آور ہوتی ہے. اب سوسرا فارمولہ کیا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک لیئرز ٹائپ کی وہ کرتے ہیں. سوسرا مین ایس مانی سپریس اور obscure مطلب اس کے ساتھ جو ہے سیکیور، ریڈیوس، اسالٹ. ان کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، یہ وہ دستہ ہے جس نے آگے آنا ہے اور کام کرنا ہے. یہ سوسرا ان کا اس فارمولے کے تحت انہوں نے آگے چلنا ہوتا ہے، استعمال کر کے ارد گرد حملہ آور ہوتے ہیں. مقامات کو دھندلا کرنا، مثال کے طور پر دھوئیں والے گرنیڈوں کا استعمال کر کے. اب یہ ہے آ گئے ہیں، آپ اکثر دیکھتے ہو کہ یار یہ کاروائی ہوئی ہے اتنا دھواں کیسے آیا ہے. وہ یہ ہے کہ ان کے پاس گرنیڈ ہوتے ہیں، وہ گرنیڈ جب یہ پھینکتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ دھواں آپ جہاں بھی آپ دیکھتے ہو کہ بھائی دھواں ہے، دھواں وہ یہی ہے. اب جب دھواں آ گیا ایک دو بم دھماکے ایسے ہوئے، میں بھی مطلب ان کے آس پاس تھا، تو ایسی خدا نے بچا لیا، کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ قانون بڑا وہ سائیکی پر کافی عرصہ ایفیکٹ کیا، اور پھر اس رات کو مطلب جو وہ دھواں اٹھا اور جو اس نے امپیکٹ کیا، میری آنکھیں جتنی متاثر ہوئیں. اور پھر میں نے کہا نہیں کہ جو سنتا ہے وہ کئی عرصے تک آج تک کبھی کبھی وہ چیز آتی ہے، کیونکہ بہت قریب ہوا تھا. اللہ بچائے کسی کو بھی، ہر ایک کو اس کیفیت سے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس صورت میں جب آپ سیکیورٹی فورسز والوں پہ یا ان پہ کر دو تو ایک تو ویسے اس کی آواز، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا اس طرح انسان ایکٹیو بھی نہیں ہوتا، ایسا ہو سکتا ہے، اور پھر دھوئیں کا آنا، پھر بارود کا آنا، اور پھر مسلسل فائرنگ ہونا نا، تو پھر ویسے کوئی بھی انسان ہو اگر اس میں تھوڑے بھی جذبات ہیں تو اوسان تو پھر خطا ہو ہی جاتے ہیں. تو یوں یہ کارروائی ہوتی ہے، یہ بہت کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہدف کے اندر حملہ، مطلب یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، رکاوٹوں کو کم کرتے ہیں، پھر ہدف پر حملہ یہ جاری رکھتے ہیں. جو حملہ کرنے والے عنصر کو ہدف کے اندر بڑھتے یہ چلے جاتے ہیں جب تک کہ مقرر یا نامزد کردہ بڑھنے کی حد نہ پہنچ جائے، یعنی لمٹ آف ایڈوانس یعنی LOA. اس کے بعد پھر حملہ کرنے والے جو عنصر ہیں یعنی LOA کو وہ محفوظ بناتا ہے، اپنے ممبران میں دوبارہ گولیاں بانٹتے ہیں، ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہیں، اور زخمیوں کو انخلاء کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور آپریشن کے سربراہ کو صورتحال سے
آگاہی فراہم کرتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے آ گئے ہیں. درمیان میں یہ چیز بڑی آئی، ان کی بھرتیاں زیادہ ہو گئی تھیں، آئے روز روڈوں پر آ گئے ہوتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ بڑا سکریسی میں کام کرتے ہیں، بھرتیاں زیادہ ہو گئی تھیں. کئی چھوٹے چھوٹے یہ جو نوجوان گئے تھے یہ بھرتی ہو گئے تھے، آئے دن یہ روڈوں پر آ جاتے تھے. تو اب یہ وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نہ صرف ایکسپوز ہوتے ہیں بلکہ باقیوں کے لیے بھی مسئلے یہ بناتے ہیں. تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ بھائی سب سے پہلے خود کو سیکیور رکھنا ہے اور دیکھنا ہے، اور ان کی پھر سربراہی دی جاتی ہے کہ یہ آپ جا رہے ہو، آپ کا یہ سربراہ ہے جو یہ کہے گا آپ نے کرنا ہے. پھر ان کو ایک پوائنٹ پہ بک کیا جاتا ہے کہ اگر ادھر سے آئیں گے، ادھر سے آپ نے کارروائی کرنی ہے، یا میں پہلی گولی چلاؤں گا، یا پھر یہاں سے یہ اشارہ ہوگا، یا اس زون میں آئیں گے تو آپ لوگوں نے لڑائی جاری رکھنی ہے. یہاں تک ہوپسو کے صورتحال سمجھ آ گئی ہوگی. اب دوسری اہم چیز وہ اس دفعہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی ہیروف 2 میں، وہ یہ تھا، اب وہ 7واں مرلہ بھی ہے، یہ مرلہ ہے 6 مرلے میں ہے وہ کرنا، لڑائی کرنا. 7ویں مرلے میں ہے انخلاء، واپسی. جتنا ہونا تھا ہو گیا، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ کاروائی ہٹ اینڈ رن والی ہے، یہ چند منٹس کی ہے. اتنے میں آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی فورسز والوں کو بھی اتنا رابطے میں بھی ہوتے ہیں، اور ادھر سے فوراً کال بھی چلی جاتی ہے، یا گولہ بارود کی بھی اتنی آواز ہوتی ہے تو ان تک پہنچ جاتی ہے، تو پیچھے سے جو کومک فورسز ہوتی ہیں وہ بھی تیار ہو رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے اب نکلنا ہوتا ہے. اب انخلاء اور واپسی آپریشن، اور اس میں حصہ لینے والے ہر ایک ممبر کا پھر جائزہ لیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ جتنے لوگ آئے تھے وہ سارے ہیں. پھر وہ ممبران جنہوں نے آپریشن میں حصہ لیا تھا کو چھپاتے ہیں یا پھر دور بھیجتے ہیں. اب یہ ہے جب یہ زیادہ مضبوط ہو جائیں، یا وہ کرتے ہیں کہ اب ان کی تعداد جس سے آج کل کہا جاتا ہے کہ زیادہ ہے، یا یہ آبادیوں میں ہی رہتے ہیں، تو اس میں یہ کیا کرتے ہیں، جنہوں نے کارروائی میں حصہ لیا یا افیکٹ ہو جاتا ہے. آج دنیا بہت تیز ہے، فورینزک سائنس آپ نے دیکھی ہوگی، فورینزک لیبارٹریاں یہاں بن چکی ہیں. تو ان لوگوں کو وقتی طور پہ دوسرے ممالک بھیجا جاتا ہے، دور دراز بھیجا جاتا ہے کل، تاکہ سیکیورٹی فورسز ان کو پکڑیں تو پہنچ نہ پائیں. تو ان کو تھوڑا کچھ عرصے کے لیے انڈر گراؤنڈ کیا جاتا ہے. پھر استعمال شدہ جو ہتھیار ہوتے ہیں اور ساز و سامان ہوتا ہے اس کو حذف کرتے یا پھر چھپاتے ہیں. آپریشن سے متعلق کسی بھی قسم کی دستاویز کو یہ نظر آتش کر کے دیتے ہیں، مطلب جو بھی انہوں نے پیپر ورک یہ کرتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے کہ یہ حساب ہے، پھر یہ اس کو فوراً جلاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے فائرنگ کی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی کس ہتھیار سے ہوئی ہے، کیا نمبر تھا. تو اگر وہ پتہ چل آئے یا کسی سے نکل آئے تو سیکیورٹی فورسز کا سبجیکٹ تک پہنچنا جو ہے نا ایزی ہوتا ہے. اس لیے یہ اس کو بھی وہ کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اگر کوئی سیل ممبر پکڑا جاتا ہے تو اس ممبر کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے جسے مخالف نے پکڑا ہو، یا کسی بھی شخص کو پیچھے نہیں چھوڑتے. اب یہ ہے کہ ان کی یہ اصول ہے کہ بھائی پیچھے کسی کو ایک گولی ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا ادھر رکھی ہوئی تھی اور ادھر سے خود کو لگائی ہوئی تھی. وہ یہی ہے کہ جب اسلحہ بارود ختم ہو جائے تو خود کو خود مارو، کیونکہ اگر آپ سیکیورٹی فورسز والوں کے پاس گئے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی آپ لوگوں کی زندگی. یہ ان کا ایک نظریہ بنا ہوا ہے. اس لیے آپ جو بھی دیکھتے ہوگے، اس نے ابھی میں نے دیکھا فیمیلز نے بھی یہاں لٹکائی ہوئی تھیں، باقیوں نے بھی ایک ایک گولی، تاکہ وہ پھر کیا کرتے ہیں اس کو لگا کے خود کو خود آخری وقت میں شوٹ کرتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی اور کوئی چیز بچی نہیں ہے. اب اس میں پھر یہ جو ہیروف 2 میں ادھر آئے تھے تو ان کے لوگ زخمی ہو گئے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ جو مرے وہ تعداد بہت زیادہ تھی پچھلے آپریشنزوں کے مقابلے میں. تو ان کے پاس طبی ٹیم بھی ہوتی ہے، مطلب جس طرح ڈاکٹر اللہ نظر ہے وہ MBBS ڈاکٹر ہے، اس طریقے سے ان کے پاس ہیں. اگر نہیں بھی ہیں تو ان سے کورس کرواتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں نیچے والوں کو، تاکہ ان کا کوئی ساتھی زخمی ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو میڈیسن وغیرہ یا دوسرا. اور پھر پہاڑوں میں رہتے ہیں، ویسے یہ زیادہ تر گردوں کے مریض ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے گردوں کے امراض کی وجہ سے بھی مرتے ہیں، کیونکہ وہ پانی اس میں سلفر زیادہ ہے یا جو بھی چیز ہے وہ مطلب ان کو بہت امپیکٹ کرتی ہے، اور اس میں زیادہ تر بیماریوں کا شکار ہو ہی جاتے ہیں اس صورتحال میں. اور عام صورتحال اور پہاڑوں میں رہنے والی صورتحال تو پھر واقعی مختلف ہوتی ہے جتنا بھی کہیں، لیکن کسی بھی ملک میں ان لوگوں کا رہنا اتنا ایزی تو نہیں ہوتا. تو جہاں بھی رہیں چھپنا پڑتا ہے، تو اس میں پھر پہاڑی ان کو بچتے ہیں. تو اس میں پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ساتھی زخمی ہے وقتی طور پہ اگر کسی کو گولی لگی اسے کیسے بچانا ہے، اور فوراً ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اس کو وہاں چھوڑنا نہیں ہے. اگر دیکھتے ہیں کہ
ایون یہاں تک دیکھا جاتا ہے ایکسٹریم پر ہوتے ہیں یہ لوگ کہ اب وہ بندہ ہے اس کو اٹھانا بھی مشکل ہے، پیچھے سے فورسز بھی آ گئی ہیں، تو وہ ساتھ ہی خود بھی یہ کرتے ہیں کہ یا تو کہتے ہیں کہ بس اب یہیں وہ کرنا چاہیے یا پھر اور حل نہیں ہے، لیکن پھر بھی لاش بھی ان کی یہی ہوتی ہے کہ لاش بھی وہاں پہ نہیں چھوڑنی. تو یہ صورتحال ہے، یہ وہ صورتحال نہیں ہے چھوٹی موٹی چوری کہ بس گئے. تو اس میں سیکیورٹی فورسز چاہے وہ اے ٹی ایف ہو، سی ٹی ٹی ہو، آئی ایس آئی ہو، ایم آئی ہو، ایس ایس جی ہو، تو یہ اور ادھر سے بی ایل اے کے مجید بریگیڈ کی دیکھو اس کی الگ اپروچ ہے، فتح اسکواڈ کی الگ اپروچ ہے، پھر بی ایل ایف کی جو صدو بٹالین ہے اس کی الگ اپروچ ہے. تو یہ پھر اسی مطابق ہی ٹرین ہوتی ہیں، جس طرح فوج میں ہر ایک یونٹ کی الگ الگ ٹائپ کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں آنا ہے، آپ کا یہ کام ہے. تو اسی طریقے سے یہ بھی اس بٹالین میں مختلف گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر یہ کارروائیاں ہوتی ہیں. اور آج انفارچونیٹلی سچویشنیں اس حد تک پہنچی ہوئی ہیں کہ انسان کا خون سب سے سستا ہو گیا ہے. پہلے تو یہ جنگ ہے، ابھی درمیان میں سنا ہے کہ ابھی یہ ڈرون ٹیکنالوجی دونوں اطراف سے استعمال ہو رہی ہے، یہ سب سے زیادہ. اور جو مجھے دکھ رہی ہے کہ یہ تو پھر بھی وہ ہو جاتا تھا، مطلب نقصانات کم. یہ ڈرون والی چلی گئی تو یہ خدا نخواستہ اگر اس کو وقتی طور پہ جیم نہ کیا گیا اور اس کا کوئی حل نہ نکالا گیا تو یہ بہت بھینکر ہو سکتی ہے. ہوپ سو کہ دنیا آج کہاں پہنچ گئی ہے، انسانیت ایچ آر سی پی پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے ہیں عالمی ادارے، لیکن وہ کسی بھی خطے میں جو چلنے والی جنگیں ہیں ان کا کوئی حل نہیں نکال پا رہی ہیں. پورا دنیا میں جہاں آج بات ہو رہی ہے کہ انسانیت کے لیے کام کیا جائے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ ہو، وہی ہم دیکھ رہے ہیں اسی دور میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے. آج کا اتنا اچھا دور ہے کہ آپ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ دوسرا ہے، آپ پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. کہیں بیٹھا ہوا شخص اس میں اگر کچھ ٹیلنٹ ہے کہاں تک آتا ہے، ٹھیک ہے. تو عام آدمی اور سربراہوں یا حکمرانوں تک فاصلہ یوں سمجھو کہ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. ہر بات آپ کی ہائی لائٹ ہو رہی ہے، کسی میں ٹیلنٹ ہے وہ اپنے آپ کو پروو کر رہا ہے، اچھی ارننگ کر رہا ہے. لیکن دوسری جانب اسی دور میں ہم کشت خون کے اس جاری کھیل سے نہیں نکل پا رہے ہیں. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور ہمارا خطہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے. اور کہیں بھی کوئی انسانی جان ضائع ہوتی ہے یا کہیں بھی دہشت گردی ہوتی ہے اور کہیں بھی کوئی بھی ناحق مارا جاتا ہے تو وہ پھر پوری خطے کے لیے جو ہے نا خطرہ ہوتا ہے. تو بہرحال دعا تو ہماری یہی ہے کہ اس پوری دنیا میں ہی امن سکون ہو. لیکن کیونکہ اب ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہمیں کم سے کم سمجھ ہو کہ سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے، یہ جنگ ہوتی کیسی ہے، یہ اتنی پیچیدہ کیوں ہے، اور اس سے نمٹنا اتنا ٹف کیوں ہے، اور سب کو مل کر ہی آنا ہے اور اس کا کوئی فیصلہ کرنا ہے اور عوام کو اعتماد میں لینا ہے. جو سٹیک ہولڈر ہے ان کو اعتماد میں لینا ہے، اس کے بعد ہی اس کا حل ہو سکتا ہے. اگر بندوق بمقابلہ بندوق ہوگی تو یہ کھیل نہیں رکے گا اور کبھی اس طرف سے لوگ یتیم ہوں گے اور کبھی اس طرف سے. اگلے پروگرام میں اگلے فیز پر بات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.